تمام قسم کی تعریفات، ہر طرح کی حمد و ثنا، ہر قسم کی بڑائی، بزرگی، کبریائی اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہیں، جو اللہ تعالیٰ ہم سب کا خالق و مالک، ہم سب کا رازق و پالنہار ہے۔ درود و سلام اللہ رب العالمین کے بھیجے ہوئے تمام نبیوں اور رسولوں پر، جنہیں اللہ تعالیٰ نے دنیا والوں کے رشد و ہدایت کے لیے اس کائنات کے اندر مبعوث فرمایا۔ بے پناہ انگنت لا تعداد درود و سلام ہم سب کے امام اعظم، امام کائنات، امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ حاضرین جمعہ، لائق صد احترام بزرگ حضرات، نوجوان ساتھیوں اور پردہ نشین خواتین اسلام، آج عربی اور اسلامی کیلنڈر میں اگر ہم دیکھیں تو 22 تاریخ ہے، یعنی ذوالحجہ کی 22 تاریخ، 7 یا 8 دنوں کے بعد ذوالحجہ کا یہ مہینہ ختم ہوگا، اور اس کے بعد ماہ محرم کا آغاز اور اس کی ابتدا ہوگی۔ ماہ محرم کے آغاز سے ہی دنیا بھر میں بسنے والا ایک بہت بڑا طبقہ، خاص کر کے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم کی شان میں گستاخی کرتا ہے، اور صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم کو لعن طعن کرنا، انہیں برا بھلا کہنا، انہیں نعوذ باللہ کافر قرار دینا، یہی اس طبقے کا کام ہے۔ اور یہ طبقہ کوئی اور نہیں، ہم بخوبی جانتے ہیں، یہ طبقہ رافضیوں کا اور شیعوں کا ہے۔ شیعوں میں بھی بہت ساری جماعتیں ہیں، بہت سارے گروپس ہیں، ان میں ایک فرقہ صرف اہل سنت والجماعت کے قریب ہے، وہ فرقہ زیدی شیعوں کا ہے، جن کا وجود زیادہ تر ملک یمن میں پایا جاتا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کا عقیدہ عام شیعوں کے بنسبت بہت زیادہ بہتر اور بہت زیادہ اچھا ہے۔ ان کے ہاں صرف ایک چیز پائی جاتی ہے، وہ یہ کہ یہ کہتے ہیں کہ سیدنا علی تمام صحابہ سے افضل ہے، لیکن اس کے علاوہ دوسرے صحابہ کو نہ یہ گالیاں دیتے ہیں، نہ برا بھلا کہتے ہیں، نہ صحابہ میں سے کسی کو یہ کافر قرار دیتے ہیں، اور نہ ہی صحابہ پر کسی قسم کی تہمت یا الزام لگاتے ہیں۔ لیکن ان کے علاوہ جتنے بھی دنیا کے کونے میں، گوشے میں، خطے میں، چاہے ہمارے ملک یا علاقے میں ہو، جتنے بھی شیعہ اور رافضی پائے جاتے ہیں، یہ سارے کے سارے لوگ نعوذ باللہ صحابہ کو کافر قرار دیتے ہیں۔ لہذا یہ ہمارے ایمان اور عقیدے کا حصہ ہے کہ صحابہ کون ہیں، صحابہ کی تعریف اللہ اور اس کے رسول نے کیا بیان کی ہے، یہ ہمارے ذہن میں ہونی چاہیے۔ سب سے پہلے صحابی کسے کہتے ہیں، میں آپ کو وہ بتا دوں، اور میں نے اس سے پہلے بھی کئی مرتبہ آپ کے سامنے یہ بات رکھی ہے، دوبارہ ان باتوں کو دہرا دو۔ صحابی کی تعریف علماء نے اپنے اپنے اعتبار سے کی، ان میں سب سے بہترین تعریف کے صحابی کسے کہا جاتا ہے، حافظ ابن حجر العسقلانی رحمہ اللہ کی تعریف ہے، جو ان کی کتاب الاصابہ فی معرفت الصحابہ میں ہم دیکھ سکتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں کہ صحابی من لقی النبی صلی اللہ علیہ وسلم مؤمنا بہ ومات علی الاسلام، صحابی وہ ہے جس نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایمان کی حالت میں ملاقات کی ہو اور ایمان پر ہی اس کی موت ہوئی ہو، اسے صحابی کہتے ہیں۔ صحابی کسے کہتے ہیں؟ کہ جس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی ہو ایمان کی حالت میں، اور موت بھی ایمان کی حالت میں ہوئی ہے۔ اب ایک نابینا آدمی جو نبی کو نہیں دیکھ پاتا تھا لیکن اس سے بھی ملاقات کی اور ایمان پر مرا تو وہ صحابی۔ ایک گونگا آدمی جو نبی کو دیکھ سکتا تھا لیکن بات نہیں کر سکتا تھا، اس نے بھی ملاقات کی، وہ بھی صحابی، لیکن شک کیا ہے؟ ایمان کی حالت۔ ہاں،
اگر نبی کی دنیا سے جانے کے بعد وہ ایمان سے پھر جائے پھر وہ صحابی نہیں. کیوں؟ اس کی موت ایمان پر نہیں ہوگی. صحابی ہونے کے لیے شرط کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہو ایمان کی حالت میں. اب وہ ملاقات بڑی بھی ہو سکتی ہے، 10 20 30 سال کی بھی ہو سکتی ہے، یا پھر وہ ملاقات ایک آدھ گھنٹے یا ایک آدھ منٹ کی بھی ہی کیوں نہ ہو، لیکن ایمان کی حالت میں نبی سے ملا ہو اور ایمان پر اس کی موت ہوئی ہو، اسے صحابی کہتے ہیں. یہ آپ سمجھ لیجیے. صحابہ کی جماعت وہ جماعت ہے جس نے سب سے زیادہ دین اسلام کے لیے قربانیاں پیش کی ہیں. اپنے جان، اپنی مال، اپنے آل و اولاد، اپنے آبا و اجداد، اپنا خاندان، قبیلہ، کنبہ، سب اسلام کے لیے انہوں نے قربان کیا. سب چیزیں انہوں نے اسلام کے لیے قربان کی. صحابہ کی جماعت وہ جماعت ہے کہ صحابہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دین سیکھا اور دین سیکھنے کے بعد اپنے بعد والوں کو پہنچایا اور بعد والوں نے ہم تک اس دین کو پہنچایا ہے. یعنی صحابہ دین پہنچانے کا ذریعہ ہے. اگر صحابہ کے بارے میں کوئی برا بھلا کہتا ہے در حقیقت وہ اسلام کو نقصان پہنچاتا ہے، دین کو نقصان پہنچاتا ہے. اس لیے کہ صحابہ ذریعہ ہے ہم تک دین پہنچانے کا. اب اگر صحابہ کو کوئی برا بھلا کہے، صحابہ کو کوئی نعوذ باللہ منافق کہے، کوئی کافر کہے اور گالیاں دے، تو وہ آدمی دراصل دین اسلام کو برا بھلا کہے. آئیے دیکھتے ہیں قرآن مجید نے صحابہ کے بارے میں کیا کہا ہے، اور میں آپ سب کی مکمل توجہ چاہوں گا. مکمل توجہ. یہ بڑا اہم مسئلہ ہے صحابہ کے تعلق سے. یہ جاننا، یہ سمجھنا ہم میں سے ہر ایک کی ذمہ داری ہے کہ دین کے اہم ضروریات میں سے ایک ضرورت ہے جس کا علم ہم میں سے ہر ایک کو ہونا چاہیے. سب سے پہلی آیت سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 100 کی تلاوت کیجیے. اللہ نے کہا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان. اللہ نے کہا کہ مہاجرین اور انصار میں سے سابقین اولین. یہ سابقین اولین کیا ہے؟ وہ لوگ جو ابتدائی دور میں اسلام لائے. ابتدائی دور میں کچھ لوگ مکے میں بھی اسلام لائے تھے اور کچھ لوگ مدینے میں بھی اسلام لائے تھے. مہاجر اس صحابی کو کہتے ہیں جو مکہ چھوڑ کے مدینہ پہنچے، اور انصاری اس صحابی کو کہتے ہیں جنہوں نے مکے سے آنے والوں کی مدد کی. اللہ نے کہا کہ جو لوگ ابتدائی دور میں ایمان لائے انصار اور مہاجرین میں سے، یعنی اہل مکہ اور اہل مدینہ میں سے جو لوگ اسلام کے بالکل ابتدائی دور میں ایمان لائے، والذین اتبعوہم بإحسان، اور جو لوگ احسان کے ساتھ ان کی راہ پر چلتے رہے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہے، وہ اللہ سے راضی ہے. اس کے بعد کہا اللہ نے وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ. پہلی مرتبہ جب میں نے خطبہ رسولہ میں آیت پڑھی، اللہ مجھے معاف کرے، تو اس میں لفظ من کی زیادتی ہو گئی مجھ سے. حالانکہ وہاں لفظ من نے یہ کہا وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ، اور اللہ نے ان کے لیے ایسی جنت تیار کر کے رکھی ہے جس کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں. خالدین فیہا ابدا، وہ اس جنت میں ہمیشہ رہیں گے. کہا ذالک الفوز العظیم، یہی سب سے بڑی کامیابی ہے. اب اس آیت کے خلاصے میں اگر آپ جائیں تو میں مختصراً آپ سے کہوں کہ سب سے پہلے اللہ نے اس آیت میں 3 جماعتوں کا تذکرہ کیا ہے. 3 جماعتوں کے بارے میں اللہ نے بات کی. پہلی جماعت مہاجرین کی، اس کے بعد کہا انصار کی، اور تیسری جماعت جو ہے جو اخلاص و محبت سے انصار اور مہاجرین کے راستے پر چلتے رہے. یعنی انصار اور مہاجرین، سابقین اولین جو پہلے ایمان لائے، ان کے بعد جو صحابہ ایمان لائے وہ، اس کے بعد تابعین، اس کے بعد تبع تابعین، اس کے بعد ائمہ دین، اور آج بھی یہ خوشخبری یہاں سے لے کے جائیے، یہ کوئی عام بات نہیں ہے. یہ آپ 100 کتابیں پڑھیں گے تب آپ کو اس طرح کی ایک بات معلوم ہوگی. کہا کہ آج بھی اگر کوئی صحابہ کے نقش قدم پر چلتا ہے تو اس کے لیے بھی یہی خوشخبری ہے. آج لوگوں نے اپنے اپنے مسلک بنا لیے، اپنے اپنے مذاہب بنا لیے اور صحابہ کے منہج کو چھوڑ دیا. اللہ نے کہا
کہ اگر تم صحابہ کے راستے پر چلتے ہو تو اللہ نے انصار سے، مہاجرین سے اور ان کے بعد والوں سے اور تم سے بھی، اگر تم صحابہ کے راستے پر چلتے ہو تو اللہ نے اپنی رضامندی کا اعلان کیا کہ اللہ تم سے راضی ہو گیا۔ صحابہ کے بارے میں اللہ نے کہا کہ اللہ صحابہ سے راضی ہو گیا، سبحان اللہ، اللہ صحابہ سے راضی ہو گیا۔ اور اس کے بعد دوسری خوشخبری اللہ نے کیا دی؟ وہ جنت میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، ایسی جنت میں جس کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، اور یہی ان کے لیے سب سے بڑی کامیابی ہے۔ تو صحابہ کے بارے میں قرآن نے یہ بتایا کہ اللہ تعالیٰ صحابہ سے راضی ہے، اور اللہ سے صحابہ راضی ہو جائیں گے، اور اللہ نے صحابہ کے لیے جنت تیار کر دی۔ پہلی بات یہ آپ اپنے ذہن میں بٹھا دیجیے۔ آئیے دوسرے نقطے کی طرف چلتے ہیں کہ صحابہ کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے۔ سورۃ النمل کی تلاوت کیجئے، آیت نمبر 59 پڑھیے آپ۔ سورۃ النمل آیت نمبر 59، اللہ رب العالمین نے کہا قل الحمدللہ قل الحمدللہ والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ اللہ نے کہا اے نبی آپ کہہ دیجئے الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے، والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اور اللہ کی طرف سے سلامتی ہو ان بندوں پر جنہیں اللہ نے چن لیا، جنہیں اللہ نے پسند کر لیا، جن کا انتخاب اللہ نے کیا۔ اب سوال یہ ہے کہ میں نے یہ آیت کیوں پڑھی؟ یہاں تو صحابہ کے بارے میں لکھا ہی نہیں ہے۔ آئیے سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں، مفسر قرآن جن کے بارے میں اللہ کے نبی نے دعا کی تھی، اللہم علمہ تعویل القرآن، اے اللہ میرے بھائی عبداللہ ابن عباس کو قرآن کی تفسیر کا علم سکھا دے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مفسر قرآن، مفسر اعظم کہتے ہیں کہ اللہ نے جو یہ کہا وَالسَّلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَىٰ، اللہ کی سلامتی ان بندوں پر جنہیں اللہ نے چن لیا، تو اس سے مراد صحابہ کرام ہے۔ صحابہ کرام کو اللہ تعالیٰ نے چن لیا تھا، اس کے لیے اپنے نبی کے صحابی بنے گئے۔ ایسے ہی امام ابن جریر طبری رحمہ اللہ تفسیر جامع البیان کے اندر فرماتے ہیں، اور امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے منہاج السنہ کے اندر امام ابن جریر طبری رحمہ اللہ کی اس قول کو نقل کیا۔ آپ کہتے ہیں کہ وہ بندے جنہیں اللہ نے چن لیا، ان سے وہ لوگ مراد ہیں جن کو اللہ نے اپنے نبی کا ساتھی بنایا تھا، صحابی بنایا تھا۔ تو اللہ نے اس دنیا میں وعدہ کیا وَالسَّلَامُ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَىٰ، اللہ کی سلامتی ہو ان بندوں پر جنہیں اللہ نے چن لیا۔ تو اللہ نے یہ اعلان کر دیا کہ صحابہ پر اللہ کی سلامتی نازل ہوتی ہے۔ اور اتنا ہی نہیں، آپ حلیۃ الاولیاء پڑھیے، بڑی مشہور کتاب ہے امام راغب اصفہانی رحمہ اللہ کی۔ حلیۃ الاولیاء کے اندر آپ فرماتے ہیں کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہ صحابی کا قول ہے، کسی عام آدمی کی بات نہیں کر رہا ہوں، صحابی کا قول ہے، کہتے ہیں من کان منکم مستنن فلیستن بمن قد مات، تم میں سے جو آدمی کسی کی راہ پر چلنا چاہتا ہے تو ان کی راہ پر چلے جو اس دنیا سے جا چکے ہیں۔ کہا کون؟ کہا صحابہ کے راستے پر۔ کیوں؟ اولئک اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں۔ کہا کانو خیر الامہ، وہ اس امت کے سب سے بہترین لوگ ہیں۔ ابرہا قلوبا، اللہ نے ان کے دلوں کو بالکل صاف بنایا تھا، ان کا علم بڑا گہرا اور پختہ تھا، اور وہ دین سیکھنے کے معاملے میں بہت کم تکلف کرتے تھے۔ انہیں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ انہیں اللہ تعالیٰ نے چنا تھا کہ وہ اپنے نبی کے ساتھی بن جائے۔ تو صحابہ کی جماعت وہ ہے جسے نبی نے نہیں چنا تھا بلکہ اللہ تعالیٰ نے چنا تھا۔ اور اس کی ایک مثال میں دوں آپ کو مثال دیتا ہوں۔ مکے کے اندر دو لوگ ہیں، دونوں بڑے طاقتور، بڑے توانا ہیں، دونوں بڑے طاقتور، بڑے توانا ہیں، ابھی دونوں حالت کفر میں ہیں۔ اللہ کے نبی اللہ سے دعا کرتے، اگر نبی ساتھیوں کو چنتے تو نبی جاتے وہاں جا کر کالر پکڑتے یا گریبان تھام کے کہتے چلو آج سے تم میرے ساتھی ہو۔ اللہ کے نبی نے ایسا نہیں کیا۔ اللہ کے نبی نے کیا دعا کی؟ اے اللہ یہ عمر ہے اور یہ ابو جہل ہے، ان دونوں میں سے تو جس سے محبت کرتا ہے ان کو اپنے نبی کا ساتھی بنا دے، اسلام کے لیے چن لے۔ نبی نے دعا کی اللہ سے
تو اللہ نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہدایت دی. تو پتہ یہ چلا کہ نبی کے ساتھیوں کو نبی نے نہیں چنا تھا. کس نے چنا تھا؟ اللہ رب العالمین نے چنا تھا. قرآن مجید سورۃ النمل کی آیت نمبر 59 یہی فرماتی ہے. آگے آئیے. اللہ رب العالمین نے سورۃ الفتح کی تلاوت کیجیے آپ. سورۃ الفتح کی آیت نمبر 29. سورۃ الفتح آیت نمبر 29. اللہ نے صحابہ کی تعریف کی. پڑھیے اللہ نے کیا کہا؟ محمد الرسول اللہ. محمد اللہ کے رسول ہے. محمد کس کے رسول ہے؟ صلی اللہ علیہ وسلم کس کے رسول ہے؟ اللہ کے رسول ہے. آپ کو رسول اللہ نے بنایا ہے. کہا والذین معہ، اور محمد کے ساتھی. تو رسول جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بنایا تو ساتھیوں کو بھی تو اللہ ہی نے چنا ہے. اللہ نے وہی کہا محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم. ہاں اب ان کی پہچان سنیے نبی کے ساتھیوں کی. کہا یہ کافروں پر بڑے سخت ہیں، آپس میں بڑے نرم دل ہیں. یا رب یا رب. صحابہ آپس میں بڑے نرم دل ہیں، بڑے نرم دل ہیں. اتنے نرم دل ہیں کہ تاریخ کا ایک واقعہ بتلاتا ہے کہ میدان جنگ میں ایک ساتھ 5-6 صحابہ شدید زخمی ہو گئے. ایک آدمی پانی کے لیے پکارتا ہے. ایک بندہ پانی لے کے پہنچا، کہا کہ پانی پی لو. پیچھے سے آواز آتی ہے پانی. صحابی مرنے کے قریب ہے، کہتے ہیں نہیں مجھے نہیں، میرے بھائی کو پہلے پانی پلاؤ، اس کو مجھ سے زیادہ ضرورت ہے. کہا اس کے بعد جیسے وہاں پہنچا ایک اور آواز آتی ہے پانی. کہا مجھے نہیں، میرے بعد والے میرے بھائی کو پانی پلاؤ، وہ مجھ سے زیادہ ضرورت مند اور حقدار ہے پانی کا. کہا رحماء بینہم. صحابہ آپس میں بڑے نرم تھے. اشداء علی الکفار، کافروں پر بڑے سخت تھے. کہا اس کے بعد تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا. کہا اے نبی آپ ان کو دیکھتے ہیں کیسے؟ وہ رکوع کی حالت میں، وہ سجدے کی حالت میں. صحابہ اللہ کی عبادت گزار بندے تھے. وہ اللہ کے عبادت گزار بندے تھے. ان کی دن اور راتیں اللہ کی عبادت میں کٹتی تھی. اور مقصد کیا ہوتا تھا؟ کہا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا. عبادت کا مقصد یہ تھا کہ اللہ راضی ہو جائے، اللہ ہم سے خوش ہو جائے، اللہ ہم سے راضی ہو جائے، اللہ ہم سے خوش ہو جائے. اللہ اکبر. اس کے بعد اللہ رب العالمین نے کہا کہ یہ مثالیں صرف قرآن میں نہیں بلکہ تورات و انجیل میں بھی اللہ نے صحابہ کو بیان کی. اس کے بعد اللہ نے صحابہ کی مثال دی آگے چل کر کے اسی آیت کے اندر کہ صحابہ ایک کمزور درخت تھے. جب مکے میں اسلام پھیلا بڑا کمزور تھا. اس کے بعد آہستہ آہستہ یہ کمزور پودا ایک مضبوط تناور درخت بن گیا، یہاں تک کہ پوری دنیا میں صحابہ کی حکومت چھا گئی. کہا اہل کفر دیکھ کر کے اپنے دانت پیس لیتے ہیں، صحابہ کو گالیاں دیتے ہیں. اس کے بعد اللہ نے کہا وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات منہم مغفرۃ واجرا عظیما. اللہ نے ایمان لانے والے اور عمل صالح کرنے والے صحابہ سے بہت بڑے اجر کا اللہ نے وعدہ کیا. صحابہ کا وعدہ اللہ سے کیا ہے؟ جنت کا وعدہ ہے. اللہ نے صحابہ سے جنت کا وعدہ کیا ہے. اس کے بعد آئیے سوال یہاں بڑا اہم ہے. بات کو میں بڑی تیزی سے آگے لے کر کے چل رہا ہوں کہ سوال یہ ہے کہ میں نے ابھی صرف قرآن مجید کی 3 آیتیں پڑھی ہیں. صرف 3 آیتیں آپ کے سامنے. اس کے علاوہ سینکڑوں آیتیں صحابہ کی تاریخ میں موجود ہیں جن کے بیان کرنے کا ابھی وقت نہیں ہے. صرف 3 آیتیں میں نے پڑھی جن میں اللہ نے صحابہ سے جنت کا وعدہ کیا، جن میں اللہ نے صحابہ سے اپنے راضی ہونے کا وعدہ کیا، جن میں اللہ نے صحابہ کے لیے اپنے فضل کا اور سلامتی کے نزول کا وعدہ کیا. من جملہ باتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ صحابہ سے راضی ہو چکا ہے. کیا ہے؟ اللہ صحابہ سے راضی ہو چکا ہے. اب سوال یہ ہے کہ جب اللہ صحابہ سے راضی ہے تو موجودہ دور کے رافضی اور شیعہ جو ہے یہ صحابہ کو کیوں گالیاں دیتے ہیں؟ اور ہم نے تو سنے ہیں بھائی، ان کانوں نے سنا ہے، ان کانوں نے سنا ہے. اسی تیلنی پاڑا میں ذکر شہادت کے نام سے جب پہلے جلسے ہوتے تھے، ایک صاحب کو ہم نے سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے شان میں گستاخی کرتے ہوئے سنا ہے. ان کانوں نے سنے ہیں تب یہ زبان کہہ رہی ہے.
سنی سنائی باتیں نہیں ادھر ادھر کی، ہم نے اپنے کانوں سے سنا. اور بہت سارے ایسے لوگ جو صحابہ پر زبان درا دیا کرتے اور آج انہیں لوگ بہت بڑا عالم دین شمار کرتے ہیں، بہت بڑا عالم دین شمار کرتے ہیں. اللہ کی پناہ. سوال یہ ہے کہ یہ صحابہ کو گالیاں کیوں دیتے ہیں؟ آئیے میں آپ کو ایک تاریخی بات سناتا ہوں. امام سیوطی رحمہ اللہ نے علامہ دلوری رحمہ اللہ سے ایک سوال کیا. مفتاح الجنہ بڑی مشہور کتاب ہے، اس کے صفحہ نمبر 127 پر آپ دیکھ سکتے ہیں. کہا کہ لوگ صحابہ کو کیوں گالیاں دیتے ہیں؟ تو علامہ دلوری رحمہ اللہ نے کہا کہ سارے زندیق ایک جگہ جمع ہوئے. زندیق کہتے ہیں اس آدمی کو جو اللہ اور اس کے رسول کا انکار کرنے والا. سارے زندیق ایک جگہ جمع ہوئے اور کہا کہ مسلمانوں کے نبی کو برا بھلا کہتے ہیں. تو ان کے بڑے سردار نے کہا اگر نبی کو برا بھلا کہا تو چوراہے پر سولی پر لٹکا دیے جاؤ گے، تمہارے ہاتھ پر کاٹ لیں گے مسلمان. اس دور کی بات کری جب اسلامی حکومت تھی مسلمانوں. کہا ٹھیک ہے کیا کرنا چاہیے؟ تو کہا کہ آؤ ہم نبی کے ساتھیوں کو برا کہیں تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ نبی کے ساتھی برے تھے تو نبی بھی برے ہیں. نعوذ باللہ. یہ صحابہ کو برا بھلا کہنے کا بنیادی تھیم یہی ہے کہ نبی کو برا بنانے کے لیے نبی کو نہیں کہہ سکتے، انہوں نے صحابہ کو کہنا شروع کیا. یہاں تک کہ ان میں سے بعد نے کہا کہ سیدنا علی کے علاوہ سارے صحابہ نعوذ باللہ جہنمی ہیں. کہا ان میں سے بعد نے. اور کچھ نے یہاں تک کہا کہ اللہ کی وحی سیدنا علی پر آ رہی تھی، جبریل سے غلطی ہوئی اور لے جا کر کے وحی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیا. اور یہ کوئی سنی سنائی کہیں کہائی بات نہیں ہے. میں آپ کو کتابوں کے حوالے لکھوا دوں انشاءاللہ. بہت معروف شیعہ عالم ہے، اس کی کتاب ہے بحار الانوار ملا باقر مجلسی کی. اٹھائیے اٹھا کر کے پڑھ لیجئے. ایسے ایسے عقائد کا تذکرہ ہے اللہ کی قسم، پڑھنے کے بعد ایسا لگتا ہے کہ شیعیت اور رافضیت جو ہے اسلام کے مقابلے میں ایک مذہب بنایا گیا، ایک دھرم بنایا گیا ہے. عقیدہ سناؤں؟ حیران رہ جائیں گے، حیران رہ جائیں گے. ملا باقر مجلسی اپنی کتاب میں کہتا ہے، واللہ یہ باتیں آپ کو سنانے کی نہیں ہے لیکن مجبوراً سنا رہا ہوں، مجبوراً سنا رہا ہوں. ہمارے سماج میں بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جو صحابہ کو گالیاں دیتے ہیں، کھلے عام نہیں دیتے، جرأت نہیں ہے کھلے عام دینے کی. کسی ایک بندے کو پکڑا، اس کو سمجھانے بیٹھ گئے، ہاں دیکھو ایسا ہوا ویسا ہوا. پھر اس کو چھوڑا، کسی اور کو پکڑا، اس کو سمجھانے بیٹھ گیا. اللہ کی قسم کہتا ہوں، چاہے تلنی پاڑا کا ہو یا کہیں کا رہنے والا. میں نے اس سے پہلے بھی کہا تھا حیدرآباد کے ایک پروگرام میں کہ دنیا کا کوئی شیعہ، کوئی رافضی بلائے مجھے، جہاں بلاتا میں وہاں آتا ہوں اور مجھ سے مباہلہ کر لے صحابہ کے ایمان پر. اور ہمارا ایمان تو ایسا ہے کہ جیسے قرآن مجید اللہ کی کتاب ہم مانتے ہیں، ویسے ہی ہم مانتے ہیں کہ صحابہ ایمان والے تھے، انشاءاللہ وہ جنتی ہیں، سب کے سب جنتی. کہا ملا باقر مجلسی نے اپنی کتاب کے اندر، شیعوں کا بہت بڑا عالم ہے، کہتا ہے کہ جب ہمارے آخری امام آئیں گے وہ مدینے میں داخل ہوں گے. ذرا سن لو، شیعہ سنی بھائی بھائی کے نعرہ لگانے والوں سنو، ذرا سنو. وہ کہتا ہے ملا باقر مجلسی کہ ہمارے آخری امام جب آئیں گے مسجد نبوی میں داخل ہوں گے، اللہ کے نبی کی مسجد میں، قبر رسول کے پاس جائیں گے، ابو بکر اور عمر کو ان کی قبر سے نکال کر کے اللہ کے مدینے کے چورستے پر سولی پر لٹکائیں گے. تو باللہ من ذلک. آپ کو معلوم ہے ماہ محرم میں یہ بدبخت ایران کے اندر، جائیے نا ایران میں، جا کے دیکھیے بابا شجاع الدین کے نام کا بہت بڑا مقبرہ. یہ بدبخت کون تھا؟ سیدنا عمر کو جس نے شہید کیا تھا، آج شیعوں اور رافضیوں کا بہت بڑا بابا بنا ہوا ہے. یہ بدبخت کیا کرتے ہیں؟ یہ ایک بکری لاتے ہیں، لا کے اس کے جسم پر عائشہ لکھتے، نبی کی بیوی کا نام، ہماری ماں کا نام. لکھنے کے بعد لاتوں سے، جوتوں سے مار کر کے اسے جان سے اعلان کر دیتے. بھائی یوٹیوب یاسر الحبیب لکھیے، کویت کا ایک بدبخت ہے، یہ سرعام نماز میں کھڑا ہو کر کے ابو بکر، عمر، عثمان، عائشہ، حفصہ رضی اللہ عنہم پر لعنتیں کرتا ہے، سرعام نماز میں لعنتیں کرتا ہے. اتنی مثالیں ہیں میرے پاس، انشاءاللہ کھڑا ہو کر کے اگر 10 جمعہ خطبے دوں تو صحابہ کے متعلق
ان کی بدتمیزیاں بدزبانیاں اتنی ہے کہ وہ ختم نہ ہو لیکن وقت ختم ہو جائے۔ آئیے میں آپ کو بتلاؤں، خطیب بغدادی رحمہ اللہ نے بڑی تفصیل سے تاریخ بغداد میں ذکر کیا ہے کہ عبداللہ ابن مصعب فرماتے ہیں کہ خلیفہ مہدی نے مجھ سے پوچھا کہ جو لوگ صحابہ کی تنقیص کرتے ہیں، برا بھلا کہتے ہیں، ان کے بارے میں کیا خیال ہے؟ کہا وہ زندیق ہے، اس لیے کہ ان کو ہمت نہ ہوئی نبی کو برا بھلا کہہ پائے، اس لیے ان لوگوں نے صحابہ کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا۔ اور سلف میں سے کسی نے کہا تھا، قول مجھے یاد آتا ہے، سلف میں سے کسی نے کہا تھا کہ آپ کسی یہودی سے پوچھئے تمہارے مذہب کے مطابق سب سے اچھے لوگ کون ہیں؟ تو یہودی کہے گا موسیٰ اور موسیٰ کے ساتھی، یعنی موسیٰ کے صحابی۔ عیسائی سے پوچھئے تمہارے مذہب کے مطابق سب سے اچھے لوگ کون ہیں؟ وہ کہے گا عیسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ کے حواری ان کے ساتھی۔ اور کہا کسی رافضی سے پوچھئے، کسی شیعہ سے پوچھئے کہ تمہارے مطابق سب سے برے لوگ کون ہیں؟ وہ کہے گا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی اور صحابہ سب سے برے ہیں۔ سلف میں سے بعض لوگوں نے کہا میرے بھائیو یاد رکھو، میرے بھائیو یاد رکھو، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث ہے، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی کہا لا تسبوا اصحابی، لوگوں میرے صحابہ کو گالیاں نہ دو، میرے صحابہ کو برا بھلا نہ کہو، میرے صحابہ کے بارے میں اپنی زبان دراز نہ کرو۔ فلو ان احدکم انفق مثل احد ذهبا ما بلغ مد احدهم ولا نصیفه، تم میں سے ایک آدمی اگر احد پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کر دے تو میرے صحابی نے آدھا یا 1 کلو اللہ کی راہ میں جو اناج خرچ کیا ہے، یہ احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کر کے اس اناج کے ثواب کو نہیں پہنچ سکتا ہے۔ یہ اللہ کے نبی نے کہا کہ صحابہ کو گالیاں نہ دو۔ ہم اہل سنت والجماعت، ہم اہل الحدیث کا عقیدہ یہ ہے کہ سارے صحابہ سچے ہیں، عادل ہیں، اللہ نے ان کی سچائی بیان کی ہے، ہم نے نہیں، اللہ کی قسم ہم نے نہیں بیان کیا، اللہ نے ان کی سچائی بیان کی ہے۔ آپ پڑھیے سورۃ الحدید کی آیت نمبر 10 کی تلاوت کیجئے، سورۃ الحدید آیت نمبر 10 پڑھیے۔ اللہ نے کہا لا يستوي منكم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئك اعظم درجة من الذين انفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير۔ اللہ نے کہا کہ جو لوگ فتح مکہ سے اور فتح مکہ سے پہلے ایمان لائے، اللہ کے راہ میں خرچ کیا اور اللہ کے راہ میں جنگیں لڑی، وہ لوگ اور فتح مکہ کے بعد ایمان لانے والے برابر نہیں ہو سکتے۔ واقعی جو لوگ مکہ فتح ہونے سے پہلے ایمان لائے وہ اور جو لوگ مکہ فتح ہونے کے بعد ایمان لائے وہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے، لیکن دونوں کے درجات مقام برابر نہیں ہو سکتے، لیکن دونوں کا اجر برابر ہے۔ اللہ نے کیا کہا؟ اللہ نے کہا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اللہ نے ان تمام صحابہ سے حسنہ کا وعدہ کیا ہے۔ انشاءاللہ میں یہ بتلاتا ہوں حسنہ کیا ہے، ورڈ یاد رکھیے گا، حسنہ، اللہ نے حسنہ کا وعدہ کیا ہے اور اللہ تعالیٰ تمہارے عملوں سے بہت باخبر ہے۔ اس کے بعد کہا اللہ رب العالمین نے سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 101 میں کہا ان الذین سبقت لهم منا الحسنى اولئک عنہا مبعدون۔ یہ حسنہ کی تعریف ہے، یہ حسنہ کی تفسیر قرآن بتا رہا ہے کہ اللہ نے کہا کلا وعد اللہ الحسنى، اللہ نے ہر صحابی سے، چاہے وہ ایمان فتح مکہ سے پہلے لایا ہو یا فتح مکہ کے بعد لایا ہو، اللہ نے اس سے حسنہ کا وعدہ کیا ہے۔ کہا یہ حسنہ کیا ہے؟ کہا ان الذین سبقت لهم منا الحسنى، ہاں ہم نے جن کے بارے میں حسنہ کا اعلان کیا ہے اولئک عنہا مبعدون، وہ جہنم سے بچا لیے جائیں گے۔ اللہ نے ہر صحابی کے بارے میں کہا کلا وعد اللہ الحسنى، اللہ نے ہر صحابی سے حسنہ کا وعدہ کیا ہے، حسنہ کا وعدہ کیا، اور اللہ نے کہا حسنہ کیا ہے؟ یہ جنت ہے، اولئک عنہا مبعدون، یہ جہنم سے بچا لیے جائیں گے، یہ جہنم میں جنت میں داخل کیے جائیں گے، جہنم میں داخل ہونے سے بچا لیے جائیں گے۔ اور میں آپ کو بتاؤں کہ امام ابن حزم رحمہ اللہ جو ہے
امام بیہقی نے الاعتقاد والہدایہ الی سبیل الرشاد علی مذہب سلف نامی کتاب کے اندر کہا کہ کلہم من اہل الجنت قطعا، ہر صحابی چاہے اس نے اسلام کے ابتدا میں ایمان لایا ہو یا نبی کی وفات سے 1 منٹ پہلے ایمان لایا ہو، اگر نبی کا ساتھی تھا، ایمان کی حالت میں موت ہوئی ہے، اللہ کی قسم وہ جنتی ہے، وہ جنتی ہے، وہ جنتی ہے۔ یہ صحابہ کے بارے میں ایمان و عقیدہ ہونا چاہیے میرے بھائیوں۔ ہاں ایک چیز ہے، لوگ صحابہ کو برا بھلا کیوں کہتے ہیں؟ صحابہ کی آپس میں کچھ لڑائیاں ہوئی ہیں، جیسے سیدنا علی اور سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہما میں ایک جنگ ہوئی جسے جنگ صفین کہتے ہیں، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان دونوں میں ایک جنگ ہوئی جس کو جنگ جمل کہتے ہیں۔ یہ جتنے بدبخت رافضی بیٹھے ہیں نا، یہ ان دونوں جنگوں کو بنیاد بنا کے صحابہ کو برا بھلا کہتے ہیں۔ وہ بھی مسئلہ میں آپ کو آج حل کر دیتا ہوں انشاءاللہ۔ آپ سنیں، سب سے پہلی چیز، صحابہ نے جو بھی جنگیں لڑی انہوں نے اپنے اجتہاد کے بنیاد پر لڑی۔ سیدنا معاویہ کو لگا کہ میں سچا ہوں، میں صحیح ہوں، سیدنا علی کو لگا کہ میں صحیح ہوں، وہاں سیدہ عائشہ کو لگا کہ میں صحیح ہوں۔ ان لوگوں نے اپنے اجتہاد کی بنیاد پر لڑائی کی ہے، اور اجتہاد کے بارے میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں، صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث ہے، اذا اجتہد الحاکم فاصاب فلہ اجران وان اخطأ فلہ اجر واحد۔ کہا کہ جب کوئی حاکم فیصلہ کرنے کے باب میں فیصلہ کرنے کے متعلق اجتہاد کرتا ہے اور اگر اس کا اجتہاد صحیح ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو ڈبل ثواب دیتا ہے، لیکن اگر اجتہاد کرے اور غلطی کر جائے تو کہا کہ اللہ تعالیٰ اسے 1 ثواب دیتا ہے۔ اب یہ بتاؤ کہ سیدنا معاویہ غلط ہے، سیدہ عائشہ غلط ہے، چلو ہم مانتے ہیں، اجتہاد کیا نا، اجتہاد کی بنیاد پر 1 اجر تو ملا، انہیں 1 اجر تو ملا۔ ایسا نہیں کہ اللہ نے کہہ دیا کہ ایمان سے نکل کے یہ کافر ہو گیا۔ اچھا ایک اور چیز بتاتا ہوں، بڑی پتے کی بات ہے، قرآن جب ہم پڑھتے ہیں تو اللہ کی ایک صفت ملتی ہے، انہ علیم بذات الصدور، اللہ سینوں کے بھید کو جانتا ہے، دلوں کے راز کو جانتا ہے۔ کہیں اللہ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ علیم ہے، علم والا ہے، تو اللہ کا علم کیسا ہے یہ پہلے سمجھ لیجیے۔ جو ہو گیا، جو ہو رہا اور جو ہونے والا ہے، ان تینوں کا علم اللہ تعالیٰ ہے کہ نہیں ہے؟ یہ بتائیں، ہے کہ نہیں ہے؟ ارے بھائی امام بات کر سکتا، آپ بول سکتے ہیں، آپس میں بات کرنا منع ہے، اگر میں پوچھوں تو بول سکتے آپ، یہ دلیل ہے اس کی قرآن و حدیث سے۔ صحابہ کا اللہ کا علم کیسا ہے؟ جو ہو گیا، جو ہو رہا اور جو ہونے والا ہے، تینوں چیزوں کا۔ اللہ نے صحابہ کے بارے میں کہا کہ کلًا وعد اللہ الحسنی، اللہ نے ہر صحابی سے جنت کا وعدہ کیا۔ یہ بتائیے اللہ کو معلوم نہیں تھا کہ صحابہ بعد میں لڑیں گے، ان کی لڑائیاں ہوں گی، ان کے آپس میں جنگیں ہوں گی؟ اگر اللہ کو معلوم تھا اس کے باوجود اللہ نے کیوں حسنہ کا وعدہ کیا، کیوں جنت کا وعدہ کیا؟ اللہ کہہ سکتا تھا کہ دیکھو نبی کے بعد اگر لڑو گے تو یہ جنت کا وعدہ تم سے چھین لیا جائے گا۔ اللہ کے علم میں تو تھا کہ صحابہ لڑیں گے، اس کے باوجود اللہ نے کیوں صحابہ سے جنت کا وعدہ کیا؟ علماء کہتے ہیں اہل علم کہ اب اس کے بعد بھی اگر کوئی صحابہ کو گالیاں دے، برا بھلا کہے، لعن طعن کرے، چاہے وہ صحابی ابو بکر ہو، عمر ہو، عثمان ہو، علی ہو، ابو ہریرہ ہو، معاویہ ہو، ابو سفیان ہو، یا ہند ہو، یا کوئی ہو رضی اللہ عنہم وارضاہ، اللہ کی قسم وہ ان صحابہ کو برا بھلا نہیں کہتا، نعوذ باللہ، وہ اللہ کو گالی دیتا ہے، کیونکہ اللہ نے جنت کا وعدہ کیا ہے اور اللہ کو معلوم تھا کہ آپس میں لڑیں گے۔ وہ اللہ کو گالیاں دیتا ہے، صحابہ کو نہیں، وہ اللہ کو گالیاں دیتا ہے جو صحابہ کو برا بھلا کہتا ہے۔ اور میں کہوں آپ کو اہل سنت والجماعت کے جو مشہور علماء ہیں، جیسے امام شافعی رحمہ اللہ اپنے شاگرد ربیع کو نصیحت کرتے ہوئے کہتے ہیں، لا تخوضن فی اصحاب رسول اللہ فإن خصمک النبی غدا، کہا نبی کے صحابہ کے بارے میں برا بھلا نہ کہنا، کہا نبی کے ساتھیوں کو گالیاں نہ دینا۔ یہ رافضیوں نے، یہ شیعوں نے جو شیوا بنا کے رکھا
رکھا ہے، صحابہ کو گالیاں دینا، برا بھلا کہنا، اور ان کی کتابیں بھری پڑی ہے۔ اللہ نے اگر مجھے زندہ رکھا تو آنے والے جمعہ میں جب خطبات ہوں گے تو ان کی تفصیل بھی میں آپ کے سامنے کتابوں کے حوالے سے رکھ دوں گا، کتابوں کے حوالے سے انشاءاللہ، تاکہ کسی کو میری باتوں میں شک شبہ کی گنجائش باقی نہ رہے۔ کہا امام شافعی نے کہ نبی کے صحابہ کو برا بھلا نہ کہنا، اس لیے کہ قیامت کے دن تمہارے خلاف اللہ کے حضور نبی کھڑے ہوں گے اپنے ساتھیوں کو لے کر کے کہ اللہ یہی بدبخت میرے صحابہ کو برا بھلا کہا کرتا تھا۔ اس کے بعد ایک قول یاد آتا ہے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میرے ماں باپ قربان ہو اس خاتون جنت پر، میرے ماں باپ قربان ہو اس خاتون جنت پر۔ ایک آدمی آ کے کہتا ہے ام المومنین، ہم نے اپنے کانوں سے سنا ہے، نبی کی وفات کے بعد تقریباً 43 سال تک دنیا میں زندہ تھی سیدہ عائشہ، کہا ہم نے اپنے کانوں سے سنا ہے بعض لوگ ابو بکر، عمر اور عثمان کو گالیاں دیتے ہیں۔ کہا اس میں تعجب کی کیا بات ہے، وہ دنیا سے چلے گئے، ان کے اجر کا سلسلہ ختم ہو چکا تھا، لیکن اللہ یہ چاہتا ہے کہ یہ گالیاں دے کر کے انہیں اجر پہنچائے، اس لیے جو ہے یہ گالیاں دے رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ انہیں اجر پہنچا رہا ہے۔ یہ صحابہ کا کچھ بگاڑ نہیں سکتے انشاءاللہ، ہمارے ایمان کو ڈاواڈول نہیں کر سکتے، ڈاواڈول نہیں کر سکتے، یہ ہمارے ایمان کو ڈاواڈول نہیں کر سکتے، لیکن انشاءاللہ ان کا گالیاں دینا، ان کا برا بھلا کہنا، یہ در حقیقت صحابہ کے لیے قیامت کے دن باعث اجر ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ ارشاد فرماتے ہیں صحابہ کے تعلق سے فَتَوَلَّاهُمْ جَمِيعًا، ہم تمام صحابہ سے محبت کرتے ہیں اور ان میں سے کسی کو بھی جب بھی یاد کرتے ہیں خیر کے ساتھ یاد کرتے ہیں، بھلائی کے ساتھ یاد کرتے ہیں۔ اور ایسے ہی امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ سے جب سوال کیا گیا کہ علی اور معاویہ رضی اللہ عنہم میں لڑائی ہوئی تھی، آپ کی کیا رائے ہے ان دونوں کے بارے میں؟ کہا میں ان دونوں کے بارے میں جب بھی کہوں گا خیر کی باتیں کہوں گا، اس لیے کہ اللہ نے ان سے خیر کا وعدہ کیا ہے۔ جب اتنے بڑے بڑے اماموں کی جرأت نہ ہوئی صحابہ کے بارے میں بات کرنے کی، تو یہ آج کے روافض، آج کے شیعہ جو ہے یہ صحابہ کے بارے میں کیوں بات کرتے ہیں؟ یہ انہیں گالیاں کیوں دیتے ہیں؟ انہیں برا بھلا کیوں کہتے ہیں؟ میں آپ کو بتاؤں ایک آخری بات، امام ابو جعفر طحاوی رحمہ اللہ کی بڑی مشہور کتاب ہے عقیدہ طحاویہ۔ عقیدہ طحاویہ کے اندر امام جعفر طحاوی رحمہ اللہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ بیان کرتے ہیں، اور اپنے بچوں کو خاص کر کے آپ تو یاد کر لیں، اپنے بچوں کو یہ عقیدہ بتلا دیں صحابہ کے بارے میں، یہ عقیدہ بتلا دیں صحابہ کے بارے میں۔ کہتے ہیں کہ نحب اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ہم تمام اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، ان میں سے کسی کے شان میں غلو نہیں کرتے، ہم یہ نہیں کرتے کہتے کہ نعوذ باللہ علی ہی اللہ ہے، ہم یہ نہیں کرتے۔ روافض نے یہاں تک کہہ دیا کہ اللہ تعالیٰ علی میں اور علی اللہ میں داخل ہو گئے، نعوذ باللہ من ذلک، ہم یہ نہیں کہتے۔ کہا ہم ان میں سے کسی کے شان میں غلو نہیں کرتے اور کسی سے اپنی براءت کا اعلان بھی نہیں کرتے، جیسے یہ روافض کرتے، کہتے 4 لوگ نبی کے بعد صرف 4 لوگ ایمان والے بچ گئے تھے، باقی سب کافر ہو گئے تھے، نعوذ باللہ، سب منافق ہو گئے تھے، سب منافق، نعوذ باللہ۔ بعض اہل سنت کے علماء بھی کہتے ہیں، بعض اہل سنت کے علماء بھی کہتے ہیں کہ قیامت کے لیے وہ جو حدیث ہے اصحابی اصحابی، میرے نبی پکاریں گے میرے صحابہ، اور فرشتے کہیں گے کہ آپ کے بعد انہوں نے بدعت کی، نعوذ باللہ۔ احادیث کو موڑ تڑوڑ کے اپنے منہج اور مسلک کے مطابق پیش کرنے والے یہ علماء یہ بات صحابہ کو بھی برا بھلا کرتے ہیں، بعض صحابہ کو بھی برا بھلا کرتے ہیں۔ کہا امام ابو جعفر طحاوی رحمہ اللہ نے ہم صحابہ سے برات کا اعلان نہیں کرتے، بلکہ ہم کہتے ہیں کہ ہم صحابہ والے ہیں، ہم صحابہ والے ہیں۔ کہا وَلَا وَنُبْغِضُ مَن يُبْغِضُهُمْ، اور جو صحابہ سے نفرت کرتے ہیں ہم ان سے نفرت کرتے ہیں، اور ہم صحابہ کو ہمیشہ خیر و بھلائی کے ساتھ یاد کرتے ہیں، کیونکہ صحابہ کی محبت یہ دین ہے، یہ ایمان ہے، یہ احسان ہے، اور صحابہ سے نفرت کرنا یہ بغض ہے، یہ کفر ہے، اور یہ سرکشی اور حد کو پار کرنا ہے۔ اس لیے ہر مسلمان کا یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ ہر صحابی چاہے وہ جو بھی ہو اس صحابی سے محبت کی جائے، اس صحابی سے محبت کی جائے، اور اس صحابی کے لیے ہمارے دل میں محبت کے جذبات ہوں۔ اگر کوئی برا بھلا کہتا ہے
تو پہلے آپ اپنے ہاتھ سے روکیے، زبان سے روکیے، اس کی طاقت نہیں ہے تو کم از کم دل میں برا جان لیجیے۔ سماج میں اگر کوئی صحابہ کو برا بھلا کہنے والا ہے، کھلے عام کہتا ہوں، اگر کوئی صحابہ کو برا بھلا کہنے والا ہے اور صحابہ کو منافق یا کافر کہنے والا ہے، اس سے سب سے پہلے اپنا سماجی بائیکاٹ کیجیے اور اس سے اپنی رشتہ داریوں کو توڑ دیجیے۔ میں کھلے عام کہتا ہوں، اس سے رشتہ داریاں توڑ دیجیے، نہ اس کی دعوت میں شریک ہوئیے اور نہ ہی اس کی یہاں دعوت قبول کیجیے، نہ اسے اپنی دعوت میں بلائیے، نہ اسے اپنی بیٹیاں دیجیے، نہ اس کے گھر سے بیٹیاں لائیے۔ میں کھلے عام کہتا ہوں، کیوں؟ یہ صحابہ کا مسئلہ ہے، یہ دین اسلام اور ایمان کا مسئلہ ہے، کوئی عام بات نہیں ہے کہ کوئی بھی للو پنجو کھڑا ہو اور صحابی کے بارے میں بات کر لے اور ہم یوں ہی برداشت کر لیں۔ نہیں نہیں، یہ ہماری بے غیرتی ہے، ہماری بے غیرتی ہے کہ ایک آدمی صحابہ کو گالیاں بھی دے اور ہم اس کے کندھے میں ہاتھ ڈال کے گھومے بھی، اس کے ساتھ چائے بھی پیے، اس کے ساتھ مجالس بھی شیئر کرے اور اس کے ساتھ بڑی بڑی دعوتوں میں بھی شریک ہو۔ نہیں، یہ ایمان کے مردہ ہونے کی علامت ہے کہ صحابہ سے نفرت کرنے والے سے محبت کی جائے، صحابہ سے نفرت کرنے والے سے محبت کی جائے، یہ ایمان کے مردہ ہونے کی علامت اور اس کی دلیل ہے۔ یہ یاد رکھنا میری بات۔ ہاں، جو زندہ ہے وہ صحابہ سے محبت کرتے ہیں، ان سے محبت کرتے ہیں جن سے جو صحابہ سے محبت کرتے ہیں، ان سے نفرت کرتے ہیں جو صحابہ کو سے بغض رکھتے ہیں، صحابہ کو برا بھلا کہتے ہیں۔ انشاءاللہ اللہ نے زندہ رکھا تو آئندہ خطبوں میں آپ کے سامنے اہل بیت حسنین کریمین حسن و حسین رضی اللہ عنہما کے فضائل پر بات ہوگی، اور اس کے بعد کربلا کا واقعہ حقیقی کیا پیش آیا تھا انشاءاللہ تاریخی شہادتوں سے آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ رب العالمین مجھے آپ کو صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمارے دلوں کو صحابہ کی محبت سے بھر دے۔ الہ العالمین ہم صحابہ سے محبت کرنے والے ہیں۔ اللہ ہم ابو بکر، عمر، عثمان، علی، ابو ہریرہ، معاویہ، ابو سفیان اور تمام صحابہ رضی اللہ عنہم سے محبت کرنے والے ہیں۔ اللہ تو جب تک دنیا میں زندہ رکھنا، ان کے راستے پر چلنے والا بنا کے زندہ رکھنا، اللہ ان کے راستے پر چلنے والا بنا کے زندہ رکھنا۔ الہ العالمین جب موت آئے تو صحابہ کے راستے پر چلتے ہوئے موت آئے، اور اللہ جب تم محشر میں اٹھانا تو ہمیں صحابہ کے ساتھ اٹھانا۔ اللہ تو ہمیں ایمان اور اسلام کی حالت میں اس دنیا میں زندہ رکھنا۔ الہ العالمین ہم میں جو پریشان حال ہے اللہ تو ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے۔ الہ العالمین جو بیمار ہے تو انہیں شفاء کامل عاجل عطا فرما دے۔ اللہ جو مقروض ہیں انہیں قرض کی ادائیگی کی توفیق عطا فرما دے۔ الہ العالمین جو ملک کے علاقے سیلاب زدہ ہیں اللہ سیلاب میں پھنسے ہوئے ان مسلمانوں کی تو مدد فرما دے۔ اللہ سیلاب میں پھنسے ہوئے ان مسلمانوں کی تو مدد فرما دے۔ اللہ سیلاب میں پھنسے ہوئے تو ہمارے مسلمان بھائیوں اور بہنوں کی مدد فرما دے۔ الہ العالمین ہم میں جو زندہ ہے اللہ تو انہیں ایمان و اسلام کے ساتھ زندہ رہنے کی توفیق عطا فرما دے۔ الہ العالمین جو لوگ فوت ہو گئے ہیں اللہ جن کی وفات ہو گئی ہے اللہ تو ان کی مغفرت فرما دے، اللہ تو ان کے گناہوں کو بخش دے، اللہ تو ان سے راضی ہو جا۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔